من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ و تعالی بڑا ہی قدردان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اپنی اس خوبی کا صفت کا تذکرہ کئی جگہ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ سبحانہ و تعالی قدر کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔
وہ جانتا ہے اس کے لیے کون کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس کے لیے کرنے والا ہو تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے اعمال کیے، جان تک کے نذرانے پیش کیے۔ جان قربان کرنا یہ تو بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ جان ہی تو ہر ایک کو کہتے ہیں پیاری ہوتی ہے، کوئی بھی کسی پہ نہیں جاتا، ہر ایک کو اپنی جان کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تھوڑا عمل بھی کرے تو وہ اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے اگر کوئی ایک کھجور صدقہ کر دے، صرف ایک کھجور، اور ہمارے ہاں اس کی ویلیو بھی نہیں، کسی غریب کو، کسی سوالی کو، کسی بھوکے کو صرف ایک کھجور اس نے اللہ کے لیے کھلائی، کوئی اور لالچ نہیں۔ آج کل خیر ہم تو چائے بھی ویسے نہیں پلاتے، ایک کھجور، اس میں دنیاوی کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اس کے ہاں شاید اس کی ویلیو نہیں، یہ تو بھول گیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے، فرشتوں کو بتاتا ہے کہ میرے بندے نے یہ ایک کھجور میری لیے دی ہے، مجھے راضی کرنے کے، میرے لیے یہ عمل کیے۔ یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس ایک کھجور کو قیامت تک یاد رکھتا ہے اور اس کو پالتا رہتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو یہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ 18 کلومیٹر میں پھیلا ہوا، ایک کھجور۔ اللہ کہتا ہے کان اللہ شاکرن علیم، اللہ قدر بھی کرتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ اللہ کے لیے کون کیا کر رہا ہے۔ میرے صاحب بندے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کیا ہوا عمل نہیں ختم ہوتا۔ تو آج ذرا ان کا تذکرہ کریں، وہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے جان ہی دے دی اللہ کے لیے۔ آج کل لوگ جانیں قربان کر رہے ہیں، کوئی عمران خان پہ جان قربان کر رہا ہے، کوئی نواز شریف پہ جان قربان کر رہا ہے، کوئی فوج پہ جان قربان کر رہا ہے، کوئی کسی امریکہ پہ جان قربان کر رہا ہے۔ آج بھی جانیں لٹا رہے ہیں لوگ، جان تو جانی ہی جانی، لیکن وہ کتنے خوش نصیب تھے لوگ جو اللہ کے لیے جان دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان کو اعزاز دیتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے لیے کٹ جائے، جو میرے لیے جان قربان کر دے، اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ کہہ کے اس کی بے ادبی نہ کرو، اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ پاک کے پاس زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی تم نہیں جانتے۔ اللہ نے دیکھو بڑی پیاری بات کی، اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا، میں اور آپ قرآن پاک کی طرف آ جائیں، اللہ کی قسم ہم کبھی بھی
شرک کی طرف نہ جائے۔ اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، لیکن وہ زندگی تم نہیں جانتے، لیکن پاکستانی جانتے۔ ان سے پوچھ لو، ہر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بیان کرے۔ کوئی کہتا ہے جی وہ جمعرات کو آتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی وہ محرم میں آتے ہیں، کوئی کہتا ہے 10 محرم کو تو پکا ہی چکر لگتا ہے۔ وہ ایک آدمی کو کسی نے کہا، وہ قرآن و حدیث سنتا تھا، اس کا دماغ کچھ بہتر ہو گیا تھا، اس کو کہا کہ تیرا باپ مجھے خواب میں ملا ہے، تیرا باپ آیا تھا، پھر کہا اس کے جسم پہ لباس نہیں تھا۔ اس نے کہا باپ میرا ہے، تیرے گھر کیا لینے گیا، اور وہ بھی بغیر لباس کے۔ جب آپ آنکھیں کھولیں گے تو لوگ اس طرح کا دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے۔ جب آپ ہی آنکھیں بند کر کے سمعنا وَأَطَعْنَا کر دیں گے، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اللہ کہتا ہے وہ زندگی اور ہے، وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کے پاس تو اتنا تھوڑا علم ہے، انسان تو جو گزار کے آیا ہو اس کا نہیں اس کو پتا ہوتا۔ ہم میں سے کسی سے کوئی پوچھ لے تو ماں کے پیٹ میں رہا ہے، سارے ہی کہیں گے رہے۔ تو کوئی پوچھ لے ادھر کیا کرتا رہا ہے، کیسے رہا ہے، کوئی بتا سکتا ہے، کوئی یاد ہے؟ ارے نادان انسان، جو تو جہان گزار کے آیا تجھے تو اس کا نہیں پتا، اور تو بیٹھ گیا بتانے جو ابھی تو نے جانا ہے، ابھی گزارنا ہے۔ وہ زندہ ہے میرے صاحب، لیکن اللہ کے پاس ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے ان کی زندگی تم نہیں جانتے۔ شہداء کو اللہ نے بڑا عالی شان مقام دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت صحیح البخاری میں، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے پوچھا بھائی تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ صحابہ کرام خاموش رہے، کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آج میں نے خواب دیکھا ہے، اتانی رجلانی، میرے پاس 2 بندے آئے، انہوں نے مجھے پکڑا، ایک خوبصورت درخت کے پاس لے گئے، اس درخت کے پاس اللہ نے ایک سیڑھی بنا دی تھی، سیڑھی کے ذریعے وہ مجھے اوپر لے گئے۔ جب اوپر گیا تو اوپر میں نے ایسے ایسے خوبصورت محلات آئے دیکھے، ایسے ایسے بنگلے دیکھے، ایسی ایسی بلڈنگیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم آرا قط احسن منہا، اللہ نے مجھے جنت کئی دفعہ دکھائی ہے، لیکن اتنے خوبصورت محلات میں نے کبھی نہیں دیکھے جتنے خوبصورت محلات مجھے آج دکھائے گئے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل امین یہ اتنے خوبصورت محلات، یہ ٹاؤن، یہ بنگلے کس کے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا اما ہذہ الدار فدار الشہداء، اللہ کے حبیب یہ سارے ٹاؤن، یہ سارے بنگلے، یہ سارے محلات اللہ نے شہداء کے لیے تیار کیے، شہیدوں کے لیے اللہ نے مقامات بنائے۔ اللہ پاک نے جو شہداء کو بنگلے دینے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں روایت ہے، پھر میں نے اس جنت کے درجات چیک کیے، آپ فرماتے ہیں اِنَّ لِلْجَنَّةِ لَمِئَةَ دَرَجَةٍ، اس جنت کے 100 درجے میں نے دیکھے، 100 درجات تھے، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایک سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ اتنا تھا جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ 100 درجات میں نے دیکھے اور مجھے بتایا گیا اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ پاک نے یہ 100 کے 100 درجے
شہداء کے لیے اور مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جہاد کے میدان میں انگلی زخمی ہو گئی، آپ انگلی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اے انگلی تیرا بلڈ نکل رہا ہے، تیرا خون نکل رہا ہے، اس میں دنیاوی کوئی کام نہیں تھا، یہ خون اللہ کے لیے نکل رہا ہے، اور آپ خون کی طرف دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ روایت صحیح البخاری میں ہے، آپ فرماتے ہیں حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اے انگلی تم خوش نصیب ہو، تجھے زخم کوئی دنیاوی کام کی وجہ سے نہیں آیا، تجھے زخم صرف اللہ کے لیے آیا ہے، اللہ کے راستے میں آیا ہے۔ تو وہ کتنا ہی خوش نصیب ہے جس کی جان ہی اللہ کے راستے میں لٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آرزو بھی کی تھی، آپ جب جنتیوں کے محلات شہداء کے بنگلے دیکھ کے آئے، آپ فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ اقتل۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے، میرے دل کی منشا یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے، اللہ کے راستے میں میری جان چلی جائے۔ آپ نے 27 جنگوں میں خود شرکت کی ہے، اور آرزو یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، میری جان اللہ کے لیے قبول ہو جائے، اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ بڑا مقام ہے۔ سیدنا طاؤس رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، عبداللہ بن مسعود یار اس آیت کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آیت کیا ہے؟ روایت صحیح مسلم شریف میں ہے، وہ طاؤس شاگرد استاد سے آیت پوچھ رہا ہے، استاد کون ہے؟ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود ہے کہ تم نے تو قرآن پاک اللہ کے پیغمبر سے سکھایا، مجھے سکھائے ہیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کون سی آیت ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے اور ان کو رزق کھلایا جاتا ہے۔ ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ رزق کھلایا جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ شہید لوگ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق کھلایا جاتا ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ ہمیں رزق نہیں دیتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے۔ آپ یہ میں اختلافی بات کوئی بھی نہیں کرتا، آپ جس مسلک کے بھی ماننے والے ہیں اپنی مسجد سے ترجمے والا قرآن پڑھیں، اللہ نے کتنے سادہ لفظوں میں بتایا ہے کہ شہیدوں کو اللہ رزق کھلاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاؤس جو تو نے سوال کیا ہے میں نے بھی اپنے حبیب سے یہی سوال کیا تھا، اللہ کے حبیب جسم زمین پہ روح آسمانوں میں رزق کیسے کھاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روایت مسلم شریف میں، آپ فرماتے ہیں عبداللہ ارواحکم فی طیر خضر، اللہ سبحانہ وتعالی شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال دیتا ہے، لہا کنادیل معلقتم بالعرش معلقتم بالعرش، سبز پرندوں میں اللہ روح ڈال دیتا ہے اور ان پرندوں کے لیے اللہ نے
عرش کے نیچے کندیلیں بنائی ہوئی ہیں، وہ پرندے ادھر رہتے ہیں، ادھر سے جب چاہتے ہیں وہ اڑتے ہیں، جنت میں چرتے ہیں، جنت میں پھل کھاتے ہیں، باغ و بہار سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پھل کھا کے، جنتی پھل کھا کے، مشروب پی کے، پھر اللہ کے عرش کے نیچے واپس آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی شہید ہو کے جاتا ہے اس کو جنت میں چرایا جاتا ہے، جنت میں کھاتا پیتا ہے، پھر جب واپس اللہ کے عرش کے نیچے آتا ہے، یہ شہید اتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ پاک اس سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے، اللہ پاک اس سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے ان کی طرف جھانکتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، ان کی طرف جھانک کے کہتا ہے حل تشتہون شیئا، او میرے نام پہ جان قربان کرنے والوں، میرے نام پہ اپنے آپ کو ذبح کر دینے والوں، میرے نام پہ اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دینے والوں، تمہیں کچھ اور چاہیے ادھر؟ وہ کہتے ہیں اللہ اور کیا چاہیے؟ ہماری روحوں کو تو نے پرندوں میں ڈالا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم پہ کوئی پابندی نہیں، جس وقت مرضی ہم جنت میں جاتے ہیں، جون سا مرضی ہم پھل کھاتے ہیں، جون سا مرضی ہم مشروب پیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے او شہیدوں کچھ اور چاہیے؟ وہ پھر کہتے ہیں اللہ کوئی چیز رہی نہیں۔ 3 بار اللہ جب سوال کرتا ہے، شہیدوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، تو پھر وہ اللہ سے ایک بات کرتے ہیں، اے اللہ لوددنا، اے اللہ ہم چاہتے ہیں انت رد ارواحنا فی اجسادنا، اے اللہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے، ثم نقتل فی سبیلک، اے اللہ ہمارے دل کی منشا یہ ہے ہمارے جسموں میں روح واپس آئے، ہم دوبارہ پھر تیرے نام پہ کٹ جائیں۔ جو لذت اور سرور تیرے نام پہ کٹنے میں ہے، تیرے نام پہ خون بہانے میں ہے، اے اللہ وہ لذت ہمیں جنت میں بھی نہیں مل رہی۔ شہداء جنت میں تمنا کرتے ہیں کاش ہمیں دوبارہ زندگی ملے، ہم دوبارہ پھر اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں۔ پھر اللہ کہتا ہے او میرے شہیدوں، میرے نام پہ قربان ہونے والوں، یہ میرا قانون ہے، جو ایک دفعہ دنیا سے آ جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جاتا۔ اتنے عظیم لوگ جنہوں نے جان اللہ کے نام پہ قربان کر دی اور اللہ نے قبول کر لی، ان کو اجازت نہیں ملتی دنیا میں واپس آنے کی، تو اور کسی کو مل سکتی۔ اس لیے میرے صاحب جو چلا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور ہے، تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں۔ چلو حضرت جی آنکھیں دیکھنے والی نہیں تو ہاتھ ہی لگا دو۔ میرے بھائی کو گئے ہوئے 10 سال ہو گئے، 1 کروڑ چیک دوں گا 5 منٹ کے لیے میرے بھائی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر۔ میرے صاحب جو دنیا سے چلا جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اگر کوئی واپس آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے واپس آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا دن ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، ہر ایک کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی معافی ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی ہے، جو اپنا اسلحہ گرا دے اس کو بھی معافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حبار آ گیا، حبار آیا کہتا ہے اللہ کے ابھی مجھے بھی معافی ہے۔ کہا یہ کون ہے؟
کہ اللہ کے حبیب یہ حبار ہے جس نے آپ کی بیٹی زینب پہ حملہ کیا تھا، آپ کی بیٹی کو شہید کرنے والا ہے۔ بیٹی کا نام آیا، بیٹیوں والے ہو، بیٹیاں کتنی باپ کو پیاری ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو رہے ہیں کہ بیٹیاں تو لوگ کہتے ہیں سانجی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ تمہاری دشمنی تھی، ہماری بیٹیوں کا کیا قصور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی یاد میں روئے ہیں، لیکن بیٹی واپس نہیں آئی۔ جو ایک دفعہ چلا جائے حضرت جی وہ واپس نہیں آتا۔ یہ لوگوں کے دھوکے ہیں، لوگوں کے ڈرامے ہیں کہ ہر جمعرات کو آتے ہیں۔ نانا میرے صاحبوں، بل احیاء عند ربہم، شہید ہونے والے زندہ ہیں لیکن اللہ کے پاس زندہ ہیں، جنتوں میں زندہ ہیں، زمین پہ نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی تشریف فرمائے ہیں، وحشی آ گیا، وحشی معافی مانگنے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے حبیب یہ وہ وحشی ہے جس نے آپ کے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ اپنے چچا حمزہ کے پاس کھڑے تھے احد کے میدان میں، آپ اتنا روئے، اتنا روتے ہوئے میں نے ساری زندگی میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آج فتح مکہ کے دن، خوشی کا دن ہے، آج چچا کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا سامنے آ گیا۔ وحشی کہتا اللہ کے حبیب میں نے آپ کے چچا کو شہید ہی نہیں کیا تھا، میں وہ ظالم تھا، اس وقت کفر میں تھا، میں نے آپ کے چچا کے ناک کو کاٹا، کانوں کو کاٹا، آنکھوں کو نکال دیا، ہونٹ کاٹ دیے، سر پھاڑ دیا، کلیجے کو چاک کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وحشی تیرے لیے بھی معافی ہے، اسلام قبول کر لو۔ لیکن اے وحشی ایک بات یاد رکھو، آئندہ سے کوشش کرنا تم اپنے چہرے کو مجھ سے دور رکھو، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے میرا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی والے دن روئے اپنے پیارے کو یاد کر کے۔ میرے حضرت جو پیارا ایک دفعہ چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان میں ایک خوبی رکھی ہے بھولنے کی۔ بھولنا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جس دن کسی پیارے کی وفات ہوئی ہے، جتنا اس کو غم اس دن ہے، اگر سدا ویسے ہی رہے، بھولے نہ، تو پھر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ بھولے نہ تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں۔ بھول بھی اللہ کی نعمت، نیند بھی اللہ کی نعمت۔ احد کے میدان میں 70 شہید ہو گئے تھے، 70 صحابہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم واپس پلٹے، ڈٹے، لڑے نا، تو پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے سکینت نازل کی، سکینت ایسی نازل کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لڑ رہے ہوتے تھے کہ لڑائی کے دوران اونگ آتی، تلوار ہاتھ سے گر جاتی تھی۔ نیند اللہ کی اتنی بڑی نعمت، بھول جانا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جو دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا وہ واپس نہیں آتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں شہید کا بڑا مقام۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ پھر صحابہ اکرام نے اپنی جانیں قربان کی، صحابہ اکرام نے پھر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کھجوریں کھا رہا تھا۔ آپ سے عرض کرتا ہے، روایت صحیح البخاری میں ہے، عرض کرتا اللہ کے حبیب جنگ کا میدان لگا ہوا ہے، این انا ان قتلت، اگر ادھر میں اللہ کے لیے جان قربان کر دوں تو میں کدھر جاؤں گا؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، اللہ کے نام پہ اگر تو قربان ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں فالقى تمرات، اس نے کھجوریں ادھر ہی پھینک دی کہ جنت میں جانے سے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ کھجوریں پھینکتا ہے اور میدان جہاد میں کودا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ یہ اللہ کے نام پہ میرے صاحب چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کے لیے کرنا سیکھ جا۔ جو چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کے لیے کر جاتا ہے وہ بڑا کام بھی اللہ کے لیے کر جاتا ہے۔ ہم تو ابھی چھوٹے چھوٹے عمل نہیں کرتے اللہ کے لیے۔ مہمان جس سے کو مطلب مل سکتا ہے اس کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں، اور جو جس سے مطلب ہو نہیں سکتا بھلے ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، غریب ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ہم اس سے سلوک کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے عمل کرنے میں ابھی نہیں آگے آئے۔ کسی سردار کا جس سے مطلب ہو سکتا ہے اس کا چھوٹا بچہ آئے، ہم اس کو کیسے سلوٹ کرتے ہیں، کیسے ویلکم کہتے ہیں، کیسے اس سے پیار سے پیش آتے ہیں۔ اور ایک اور بچہ ہے جس کا باپ ہی دنیا میں نہیں ہے، یتیم ہے، اس سے ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اس سے پیار تیرا اللہ کے لیے ہونا تھا، وہ تو نے نیکی ضائع کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، جو یتیم سے محبت اور شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے ادھر سے ہوٹل سے جتنی تجھے تنخواہ ملتی ہے، دکان سے ملتی ہے، اتنی تنخواہ تیرے گھر میں میں دیتا ہوں، تو پڑھ، تیرا خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ جو یتیم کے ساتھ اللہ کے لیے پیار کرتا ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اور وہ ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی۔ لیکن حضرت جی یہ اللہ کے لیے کام کرنے، اللہ بڑا قدردان ہے، انہوں نے جانیں قربان کر دی اللہ کے لیے۔ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے والے بن جائیں اللہ کے لیے۔ یہ دیکھ لو ایک نوجوان ہے، رات کی تاریکی میں چاند کا ٹکڑا گیا، آ کے کہتی ہے میں کافی دنوں میں تیرے بارے میں فتنے میں مبتلا ہوں، میں اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے بڑی باتیں سلجھانے کی کوشش کی، اس نے کہا گلیاں سنسان ہیں، سارے ہی سوئے ہوئے ہیں، سارے ہی سوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس نے بولا اللہ کی بندی اللہ دیکھنے والا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اگر میں نے تیرے سامنے یہ پیشکش کاری دی ہے تو یہ کام تو تجھے کرنا پڑے گا، وگرنہ میں تیری عزت نیلام کر دوں گی۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں اللہ کے لیے گناہ چھوڑتا ہوں، جس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں وہ عزت دینا بھی جانتا ہے اور عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے ہم نے نیکی کیا کرنی ہے حضرت جی، ہم تو گناہ ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ موبائل کا گندا استعمال ہی آج کا نوجوان نہیں چھوڑ رہا، فیس بک کا گندا استعمال نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ وہ اللہ کے لیے کیا کیا کر جاتے تھے، دیکھ، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، گناہ کا موقع بالکل سامنے، کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹ صرف اللہ کی ہے۔ غصے میں آ کے وہ واپس چلی، اس نے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا۔ سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، محلے داروں نے، رشتہ داروں نے، لوگوں نے کہا بغیر شادی کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ کہا یہی ہے جس کو تم ولی سمجھتے ہو، جس کو نیک سمجھتے ہو، جس کو پارسا سمجھتے ہو، یہ عبادت کے پردے میں یہ دھندا کرتا ہے اور اس کے گناہ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب کس نے تحقیق کرنی تھی؟ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اٹھا کے نکل پڑا۔
معبد خانے پہ حملہ کر دیا، گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے آئے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے ان کے معبد خانے کو انہوں نے زمین کے برابر کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او ایمان والو جب اللہ کی ضرورت پڑ جائے تو صبر کیا کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اس کو مار پڑ رہی ہے، لوگ مار رہے ہیں، کوئی لتر مارتا ہے، کوئی چھتر مارتا ہے، کوئی ڈانگ مارتا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندو تم تو میری بڑی عزت کرتے تھے، میری بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کام تیری عزت کرتے تھے تیری عبادت کی وجہ سے، ہمیں کیا پتا تھا تم عبادت کے پردے میں یہ بھی دھندا کرتے ہو۔ ہوا کیا ہے؟ کام آئی بچی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے بولا ہے وہ بچہ تیرا ہے۔ وہ سمجھ گیا، کہتا ہے میں آج قسمیں بھی اٹھاؤں، میری قسموں پہ تم یقین نہیں کرو گے، ایسے کرو تم وہ بچہ ہی لے آؤ، ہو سکتا ہے بچہ ہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کو پہلی دفعہ مار اتنی پڑی ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، پہلے دن کا بچہ فیصلہ کرے گا۔ بزرگ کہنے لگے وہ ساری زندگی اس کا احترام کرتے رہے ہو، چلو آخری اس کی یہ بھی بات مان لو۔ وہ بچے کو لینے چلے گئے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے اس اللہ کے دوست نے کوئی تعویذ نہیں اٹھایا، کوئی کڑا نہیں اٹھایا، وہ میرے صاحب کوئی چھلا یا کوئی انگوٹھی نہیں اٹھائی، اس نے وضو کیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا اس نے نماز پڑھی ہے؟ رو رو کے اللہ کے آگے نماز ادا کی، اللہ سے مدد مانگنے لگا، اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگا، اے میرے اللہ تیری عزت کرنے والے کی آج عزت خطرے میں ہے، تیری خاطر تیرے اس بندے نے گناہ چھوڑ دیا تھا، آج عزت نیلام ہو رہی ہے۔ اے اللہ اب کوئی پیغمبر بھی نہیں جس پہ وحی نازل ہو جائے، میں قسمیں بھی اٹھاؤں لوگ آج میری قسموں پہ بھی یقین نہیں کریں گے۔ اے اللہ عزت بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تو پہلے دن کے بچے کو بلا دے، تیرے لیے کون سا مشکل ہے، تو پتھر کو بلا سکتا ہے، تو درختوں کو بلا سکتا ہے، تو پہاڑوں کو بلا سکتا ہے، تو جانوروں کو بلا سکتا ہے، یہ تو پھر بھی انسان کا بچہ ہے۔ اے اللہ پہلے دن کے بچے کو بلا دے تب عزت بچے گی۔ رو رو کے دعا کی، نماز پڑھی، کیا دعا تھی، آنسو صاف کیے، لوگ انتظار میں بچہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جریج آگے بڑھا، لوگ حیران ہیں کیا ہونے والا ہے، دیکھ کان اللہ شاکرن علیما، تو ایک گناہ اللہ کے لیے چھوڑ دے، میرے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے لیے جو گناہ کا موقع چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے کھاتے میں نیکی لکھوا دیتا ہے۔ کس نے میرے لیے نیکی کی ہے؟ لوگ حیران ہیں کیا ہونے والا ہے۔ جریج آئے، بچے کو انگلی لگائی اور کہا یا غلام من ابوکا، اے بچے تم بول کے بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ مجھ پہ یہ یقین نہیں کر رہے، یہ تجھ پہ یقین کر لیں گے۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے اس میرے رب نے پھر اس بچے کو کیسے بلایا، وہ فوراً ہی بول پڑا اور کہتا ابی راعی الغنم، ابی راعی الغنم، او لوگو میرا باپ جریج نہیں، میرا باپ تو بکریوں کا چرواہا ہے۔ کان اللہ شاکرن علیما، جن کو اعتبار تھا، جن کو یقین تھا، انہوں نے مال بھی لٹایا، انہوں نے اپنے بچے بھی اللہ کے نام پہ قربان کیے، انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ بس ایک ہی مثال عرض کر کے بعد ختم کرتے ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، پہلی جنگ جب بدر کی جنگ ہوئی
اس میں شریک نہ ہو سکے، کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے پتہ چلا مکہ والوں سے جنگ ہوئی ہے بدر کے میدان میں۔ انس رونے لگے، مکہ کے دشمن آپ سے لڑنے کے لیے آئے اور تم تھے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر کو کچھ ہو جاتا تو انس قیامت کے دن تم اللہ کو کیا جواب دیتے؟ پھر دوستوں میں بیٹھے ہوتے، اللہ سے بات کرتے، لَإِنْ أَشْهَدَنِيَ اللَّهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے اللہ ایک میدان اور لگا دے، پھر دیکھ میں تیرے نام پہ قربان کیسے ہوتا ہوں، تیرے حبیب علیہ السلام کے دین پہ کٹتا کیسے ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ کیسے پیش کرتا ہوں۔ کہتے رہتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے۔ پھر اگلے سال میدان احد سج گیا، مکہ کے دشمن آ گئے لڑنے کے لیے۔ سیدنا سعد کہتے ہیں انس بن نضر کو میں نے دیکھا، وہ احد پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، میدان کی طرف جا رہے ہیں، میدان مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا انس کدھر جا رہے ہو؟ کہا تم کدھر چلے ہو؟ انی لاجد ریح الجنت دون احد، اے سعد مجھے تو احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ ان کو جنت کی خوشبو دنیا میں دے دیتا ہے۔ پھر میدان سجا، لڑے ڈٹے، ایسے لڑے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دشمن کو میدان سے بھگا دیا۔ صحابہ اکرام میں سے 70 شہید ہو چکے ہیں، لیکن بعد میں جب پتہ کیا گیا صحابہ نے بتایا اللہ کے حبیب انس بن نضر وہ زندوں میں بھی نہیں ہے اور شہداء میں بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، پوچھا کسی نے انس بن نضر کو دیکھا ہو؟ سیدنا سعد رو پڑے، کہتے ہیں اللہ کے حبیب انس بن نضر کو میں نے دیکھا تھا کہ بغیر میان کے ننگی تلوار کو پکڑے ہوئے میدان کی طرف جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انس کو شہداء میں تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، نہ ملے۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے مدینے میں پہنچی۔ مدینے میں انس بن نضر کی بہن ہے، ان کو پتہ چلا، دوڑی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی اللہ کے حبیب مجھے پتہ چلا ہے میرا بھیا انس نہیں مل رہا، اے اللہ کے حبیب انس میرا بھیا ہے، میں بچپن سے اپنے بھیا کو جانتی ہوں، اگر میرا بھیا شہداء میں ہوا تو بہن اپنے بھیا کو ضرور پہچان لے گی۔ اللہ کے حبیب آپ مجھے اجازت تو دے دیجئے میں اپنے بھائی کو پہچان لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اپنے بھیا کو تلاش کرنے کے لیے نکلی ہے، پہلا شہید، دوسرا شہید، 70 شہداء میں تلاش کرتے کرتے اچانک نگاہ ایک انگلی پہ پڑ گئی۔ یہ انگلی کس کی ہے؟ جس کی آنکھیں نکلی ہوئی، جن کے کان کٹے ہوئے، جن کا ناک کٹا ہوا، جن کے ہونٹ کٹے ہوئے، جن کے دانت توڑے ہوئے، سر پھٹا ہوا، سینہ چاک کیا ہوا، پورا جسم چھلنی ہے، جسم کا کوئی ایک حصہ بھی صحیح سلامت نہیں، صرف ایک انگلی سلامت ہے۔ بہن نے اس انگلی کو پکڑ لیا، بخاری شریف میں لکھا ہے، روتے ہوئے کہتی اللہ کے حبیب میرے بھیا کی اور کوئی بھی نشانی صحیح سلامت نہیں رہی، صرف ایک انگلی سلامت ہے۔ اللہ کے حبیب میں جانتی ہوں یہ انگلی میرے بھیا کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب کھڑے ہیں، دیکھا پورا جسم ہی زخموں سے چھلنی ہے، اب تو جسم میں گنجائش ہی نہیں ہے کوئی تیر لگ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہو میرے صحابہ میرے انس کی شان میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ۔ یہ
یہ ایسے ایماندار ہیں، یہ ایسے مومن ہیں، اللہ کے لیے ایسے جانیں قربان کرنے والے ہیں جنہوں نے آج اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ان کو لذت ایسی ملتی تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال تو اللہ کے لیے کرتے ہی کرتے تھے، وہ جان تک کے نذرانے پیش کر دیتے تھے۔ میرے حضرت ہم تو چھوٹے چھوٹے عمل تک ابھی نہیں پہنچے، بڑے عمل تک کیسے پہنچیں گے؟ چھوٹے چھوٹے اعمال سے جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو کسی سے پیار کرتا ہے اللہ کے لیے، یہ نمازی بڑا ہے، یہ دیندار بڑا ہے، یہ اللہ کے گھر سے بڑا پیار کرتا ہے، میں اس سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اگر کوئی دشمنی کسی سے کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ تو جوئے باز ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو نشئی ہے، یہ تو بے نماز ہے، یہ تو بے دین ہے، یہ تو دین کا دشمن ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دشمنی رکھتا ہے پھر بھی اللہ کے لیے، کسی کو دیتا ہے پھر بھی اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روکتا ہے پھر بھی اللہ کے لیے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں جو سارے کام اللہ کے لیے کرنا شروع کر دے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے، اور اللہ نے جنت ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیری، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ، اے اللہ میں تیرے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیرے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہے، شہنشاہ آسانیاں پیدا فرما۔ اے میرے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اے شہنشاہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن وران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، سب بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ شہنشاہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ ہمارے محترم حنیف صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائیں عطا فرما۔ اور بھی کئی ساتھی ہیں، کئیوں کے دوست، کئیوں کے رشتہ دار بیمار ہیں۔ اے شہنشاہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے، شفا خانہ تو تیرا ہی ہے۔ اس تو والے اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشی فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، کمی کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا، موت ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.